بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 351 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 71 سے لے کر 73 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ تفصیلی و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے محبوب، آپ اہل مکہ سے کہیے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات رہنے دے تو خدا کے سوا تمہارے خیال میں وہ کون سا معبود ہے کہ تمہارے لیے دن کی روشنی کو لے آئے کہ جس میں تم روزی کو طلب کرو؟ افلا تسمعون، کیا تم اس بات کو سمجھنے کے لیے سنتے نہیں ہو کہ تم شرک سے باز آ جاؤ؟ قل لہم، محبوب ان سے پوچھئے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو تمہارے خیال کے مطابق اس کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے کہ جس میں تم تھکان کی وجہ سے آرام کرو؟ کیا تم شرک کے معاملہ میں اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے؟ غور نہیں کرتے کہ تم اس شرک سے باز آ جاؤ؟ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے ہیں تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں کسب کے ذریعہ اس کی روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رات اور دن کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان سے یہ پوچھئے کہ یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور پھر آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے ان کے اسباب معیشت بیان فرمائے ہیں، اور اس نے دن بنایا تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنی روزی حاصل کر سکے، اور رات بنائی کہ تھکا ماندہ انسان اس میں آرام کرے،
اور دن میں سورج کی حرارت سے غلہ اور پھل پک جائیں، اور رات کو چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہو۔ اور فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، اور تم کو خود یہ اقرار ہے کہ اگر وہ رات کے بعد دن نہ لائے یا دن کے بعد رات نہ لائے تو اس کے سوا اور کوئی دن کے بعد رات یا رات کے بعد دن نہیں لا سکتا۔ ان سب نعمتوں میں غور کرو تاکہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقہ سے سونے کا موقع حاصل نہیں کر سکتا تھا، جبکہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و دو ہوتے تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل واقع ہوتا، لہذا لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون اور تناصر کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل ثابت نہ ہو۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا کہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقہ سے کر سکے۔ دن کی اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اسے ہر شخص بآسانی سمجھتا اور اس کا ادراک کرتا ہے۔ تو یہ دن اور رات کی جو نعمتیں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہیں یہ اسی کے رحم و کرم کے معاملے ہیں، وہ چاہے تو ان نعمتوں کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ وہ اگر سورج کو طلوع نہ ہونے دے یا اس سے روشنی چھین لے تو لوگ کہاں سے روشنی لا سکتے ہیں، یا وہ سورج کو غروب نہ ہونے دے، ہمیشہ تمہارے سروں پر کھڑا رکھے تو جو راحت و سکون رات کے آنے سے ہوتے ہیں ان کا سامان پھر کون کر سکتا ہے۔ یہ بات اتنی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو محبوب سے فرمایا کہ ان سے یہی کہیے کیا تم سنتے بھی نہیں ہو، کیا ایسی روشن حقیقت بھی تمہیں نظر نہیں آتی؟ آنکھ سے دیکھنا چونکہ عادتاً روشنی پر موقوف ہے جو دن میں پوری طرح رہتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صورت نہیں، البتہ سننا ممکن ہے۔ اس لیے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن کے مناسب افلا تبصرون، اور ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کے مناسب افلا تسمعون ہی موضوع ہے۔ یہاں ایک اشکال علم کلام کا ہے کہ اگر رات سرمدی ہو جائے تو روشنی کا ہونا، اس طرح دن اگر سرمدی ہو تو ظلمت کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ دونوں ضدیں ہیں، پھر غیر اللہ کے ساتھ کیوں مقید کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کرنے پر غیر اللہ قادر نہیں ہے، جبکہ اللہ ان کے استمرار کا ارادہ فرما لے، ہاں اللہ ہی اس پر قادر ہے، بغیر اس پر نظر کیے کہ یہ کرنا بغیر ارادہ کے ہے۔ وَمِن رحمتہ، اس آیت مقدسہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات دن کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہے تاکہ رات کی تاریکی اور خنکی میں سکون و آرام اس کے بندے حاصل کریں اور دن کے اجالے میں کاروبار جاری رکھ سکیں۔
اسی طرح روز و شب کے مختلف نوع انعامات پر حق تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفصیلی و ترکیبی اغراض و فوائد کی طرف۔ ارأیتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لفظ ارأیتم اور جعل دونوں فعلوں کا تنازع اللیل میں ہو رہا ہے اور یہ ثانی کا مفعول ہے، اور ارأیتم کا مفعول ثانی بعد کا جملہ استفہامیہ ہے جس میں عائد محذوف ہے یعنی بدیاء بعدہ، اور جواب شرط محذوف ہے، اور جعل اگر بمانے سیرہ ہے تب تو سرمدن مفعول ثانی ہے، اور اگر بمانے خالہ کا ہے تو پھر حال ہوگا۔ سرمدن کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ دائماً متصلاً کے معنی میں ہے۔ تسکنون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں جس طرح لیل کے ساتھ تسکنون فرمایا ہے، نہار کے ساتھ تتصرفون نہیں فرمایا، بلکہ صرف لفظ ضیاء فرمایا ہے جس کے معنی روشنی اور دھوپ کے ہیں، کیونکہ دھوپ سے عام منافع کا تعلق ہے، صرف معاشی تصرف کا نہیں ہے، اور ظلمت لیل اس درجہ کی نہیں، اس لیے لفظ ضیاء کے ساتھ افلا تسمعون فرمایا، کیونکہ سامعہ سے ان چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے جن کا ادراک بصر سے نہیں ہو سکتا، جیسے منافع اور فوائد، اور لیل کے ساتھ افلا تبصرون فرمایا گیا ہے لِأَنَّ غَيْرَكَ يَبْصُرُ مِن مَنْفِعَةِ الظُّلَّامِ مَا تَبْصُرُهُ أَنْتَ مِنَ السُّكُونِ وَنَحْوِ۔ افلا تسمعون اور افلا تبصرون کی موجودہ ترتیب کا برعکس کیا، حالانکہ ضیاء کے مناسب الغبار ہوتا اور لیل کے مناسب السمع ہوتا۔ غالباً اس میں یہی نقطہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ العباد اور سامعہ کو جمع کرنا ہوگا، چنانچہ ابصار کا تحقق ضیاء کے ساتھ چونکہ بدیہی ہے اس لیے اس میں صراحت نہیں کی، بلکہ وہاں سامعہ پر تنبیہ فرما دی، اور ادھر سامعہ کا تعلق چونکہ لیل میں واضح ہے اس لیے یہاں اس کی صراحت نہیں کی بلکہ ابصار پر تنبیہ فرما دی۔ نیز ضیاء کو نہار کے ساتھ مقید نہ کرنے میں ضیاء کے مقصود ہونے اور لیل سکون کے ساتھ مقید کرنے میں سکون کے مقصود ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی ظلمت مقصود نہیں ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اس میں طلب رزق کی تحسین ہے، چنانچہ الکاسب حبیب اللہ فرمایا گیا۔